کی تفصیل تاریخ خردال میں موجود ہے. علاوہ اس کے لکھا جاتا ہے کہ مہاراشٹر میں ایک اور مقام ہے، بڑا مشہور قصبہ ہے، شہر ہے بیڑ، جس کا نام غالباً آج کل وہ ضلع کی حیثیت رکھتا ہے، قصبہ بیڑ. تو بیڑ میں ایک بڑے بزرگ ہے، اس کے قربت میں حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ. کوچک فارسی زبان کا لفظ ہے، دہلیز کو کہتے ہیں. دہلیز کا وہ حصہ جو نیچے اور اوپر ہوتا ہے. حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ، آپ کا نام کچھ اور ہے لیکن مشہور حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ کے نام سے. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو آپ ولی را ولی کی شناست، اللہ والے کو پہچانتے ہیں، اللہ والوں کی خوشبو سنتے ہیں. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، ہر سلسلے کے اولیاء میں خوشبو کی کیفیت علیحدہ ہوتی ہے. سلسلہ قادریہ میں کچھ اور کیفیت، نقشبندیہ میں کچھ اور کیفیت، اور ہر ایک سلسلے میں خوشبو بھی علیحدہ ہوتی ہے. جیسے ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، تربیت علیحدہ ہوتی ہے، تعلیم علیحدہ ہوتی ہے، مراتب علیحدہ ہوتے ہیں، رب تک پہنچنے کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کی خوشبو بھی علیحدہ ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کے ایک بندے دوسرے خدا کے ولی کی خوشبو کو پہچانتے ہیں. اب شاید کوئی سب کہے کہ ایسا خوشبو آپ کی کوئی ہیٹر لگائے تو آپ کی نہ اللہ والوں کی خوشبو اللہ والوں کو کیسا آتا ہے. حاضرین، میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک مثال دوں گا اور قرآن شریف سے بھی آپ کو ایک مثال. آج کل ایک وبائی بخار چل رہا ہے، وبائی بخار چل رہا ہے. یہ کووڈ کی بات نہیں کر رہا میں، موسم کی وجہ سے بھی بخار تقریباً لوگوں کو آ رہا ہے. پریشان نہیں ہونا، لوگوں کو جلدی پریشان ہوتا ہے، ارے بخار آ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا. زندگی میں ابھی نہیں آیا تھا بخار، چھینک کبھی نہیں آئی، کھانسی کبھی نہیں آئی. پریشانی کی کیا؟ جتنے لوگ انتخاب کر رہے ہیں آگے تو ڈر کے جا رہے ہیں. اس میں ڈرنے کی کیا؟ دیکھیے، قسمت میں اگر موت لکھی ہے نا، کہیں نہیں جائے گی. نہیں لکھی ہے تو کہیں نہیں آئے گی. احتیاط کر لینا چاہیے لیکن ڈرنا بھی نہیں چاہیے. تو خیر، ایک وبائی مرض چل رہا ہے، وبائی بخار. جب وہ بخار ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کی ناک بند ہو جاتی ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا، نہ کھانے کی خوشبو، نہ عطر کی خوشبو، نہ اچھی نہ بری، کچھ نہیں آتا. جبکہ سارے لوگ ادھر لگا رہے تو سن رہے، اچھا پکوان ہو رہا ہے تو سن رہے. ابھی آدمی بول رہا ہے میرے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، تو لوگ اس پہ ہنسیں گے یا سننے والے پہ ہنسیں گے. تو جو سن نہیں پا رہا اس کو بولے گے یہاں تو مریض ہے. ایسے ہی ہم سب مریض ہیں. اللہ والے صحت مند ہے، انہیں ہر طرح کی خوشبو آتی ہے. ہماری ناک بند ہے جناب. اگر ہمیں سنائی نہیں دیتا تو جو سنتے ہیں، جو ناک والے ہیں، ان کو یہ مت کہو کہ کیسے سنتے ہیں، کہاں سے آتی خوشبو. آپ کو نہیں ہے تو سب کو نہیں آئے گی کیا؟ ایک مثال میں چلیے اس کے علاوہ سورہ یوسف ہم نے پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے قمیص عطا کی، ارشاد فرمایا میرے والد کے پاس لے جاؤ، ان کے چہرے پہ رکھ دو، بینائی لوٹ کے آ جائے گی. ادھر ابھی یہ لوگ مصر سے نکلے نہیں، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں جو آپ کے شہزادے موجود تھے، غالباً حضرت بنیامین، ان سے فرماتے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. کدھر مصر ہے، کدھر کنعان، سینکڑوں میل کا فاصلہ. تو خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے جب ایک نبی کی خوشبو دوسرے نبی سنتے ہیں، محسوس ہوتی ہے، تو ایک ولی کی خوشبو دوسرے ولی سنتے ہیں، تو کیا اس میں تعجب کی بات ہے؟ نہیں معلوم تو نہیں معلوم تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ ہماری غلطی ہے. لوگ معلوم نہیں رہتا تو ہوتا ہی نہیں معلوم. بولیے، سیکھیے، پڑھیے، معلومات کیسے حاصل کیجیے. جناب علم ایک سمندر ہے، ابھی ہمیں خطرہ بھی نہیں پی. کام ہوتے ہیں معاملے کی باتیں بول رہے ہیں، ایک قطرہ بھی ہمیں نہیں پیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم جو بھی دیا گیا تمہیں صرف تھوڑا. جو جانتے ہیں ان سے رب فرما رہا ہے صرف تھوڑا دیا گیا، جو نہیں جانتے وہ تھوڑا بھی نہیں. تو خیر، حضرت نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہاں بھیڑ میں ایک بزرگ رہتے ہیں، حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کریں گے. یہاں سے پتا چلا اللہ والوں کی زیارت کرنا اللہ والوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت نواز یوں بھی جا سکتے ہیں، نبی آپ کا کم درجے کے تھے
شان و عظمت اپنی کیا بیان کرو، آخری ایک ہی بات ہے شیخ الاسلام بالی رحمۃ اللہ حضرت امام اقبال اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جن کا مزار مبارک آستانہ بندہ نواز میں آپ کے بڑے شہزادے حضرت سید محمد اکبر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ حضرت بندہ نواز کے آستانے کے سامنے ہے، اس کے پچھلے حصے میں بزرگ کا مزار موجود ہے۔ شیخ الاسلام کے وہ شاگرد حضرت نظر محمد خان رحمۃ اللہ آپ یہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ اگر کوئی حیدرآباد یا کسی مقام سے آپ سے ملاقات کے لیے جاتے، حضرت کے پاس حضرت زیارت کرنا ہے، ان کی جب جاتے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ میاں بندہ نواز کی ترچھی نظر بھی ہم لوگوں کی نجات کے لیے کافی، وہ اگر دیکھے تو بڑا کمال ہے۔ ترچھی نظر کا مطلب دو ہے، ایک تو یہ کہ دیکھنے کسی اور کو اگر نظر اپنے پہ پڑ گئی تو کسی اور کو دیکھ رہے مگر اپنے پہ نظر پڑ گئی تو بھی نجات کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ شیخ الاسلام کے شاگرد حضرت نظر محمد خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی بندہ نواز کے آستانے میں اور ان کے مدرسے میں تدریس میں گزاری، وہاں کے صدر مدرس تھے، پڑھایا کرتے تھے، عالم دین تھے۔ تو حاضرین یہ شان کی عظمت حضرت سید بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب بندوں کو زمین پہ بھیجا، اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ یہ بالکل حقیقت والی بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ والے نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہر طرف شیطانیت، ہر طرف شیطانیت۔ اگر نجات ہمیں مل سکتی ہے اس شیطانیت سے، نفس کے چنگل سے، تو ان اللہ والوں کے در سے، ان کی زندگی سے، ان کے طور طریقے سے۔ یہ کچھ اہم ترین حالات سن کر اپنے دامن میں آپ کے نام پاک کے برکتیں حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت اچھی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس خاطر ہمارا یہاں یہ جمع ہونا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور اس کے نبی رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے۔ حاضرین، میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اور ان کی سیرت پاک، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ذکر، وہ عبادت کس طریقے سے کرتے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے کردار کیا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے اور ان کے کام آتے، ان کے کام بناتے، یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں، احادیث پاک میں بھی ملتی ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، دنیا کا دستور ہے کہ جو لوگ نامور، عظیم المرتبہ، جس میدان میں ماہر گزرے انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج تک دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے سب سے پہلے چاند پر اپنے قدم رکھے تھے، اور ان دنیاوی کارنامے انجام دینے والے لوگوں کو بھی یہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کس نے سب سے پہلے پلین بنایا اور پلین بنانے کا خیال کس کے ذہن میں آیا، یہ گھڑی کیسے تیار کی گئی، دنیا کی تعریف کرنے والے اچھی طرح جاتے ہیں، ان کے نام بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ دنیا جس میں ہر شے فنا ہونے والی ہے، کارنامہ کرنے والا بھی اور وہ خود کارنامہ بھی فنا ہو جائے گا، مگر جب انہیں یاد رکھا جاتا ہے، ان کے کارناموں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے، ان کے طور طریقے بیان کرنے سے، بتانے سے آنے والے قوم میں، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے کہ عمل کیسے کیا جائے، زندگی میں قدم کیسے آگے بڑھا جائے، اپنا زندگی کا مقصد اور ایم کیا بنایا جائے، اس خاطر تو یہ دنیا کے سارے لوگوں کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمان نہ دنیا کی خاطر، تو نہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی دنیا میں کھا پی کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق کو یاد رکھے، اس کا ذکر کرے، اس کی
جنہوں نے نفس کو کچل دیا، جنہوں نے نفس کی خواہشات کو ختم کر دیا، ہر خواہش کو قتل کر دیا۔ نفس ایک ایسا ہمارے اندر پائے جانے والا ایک حصہ ہے، جیسے مثال کے طور پر دل، تو دل گوشت کا ٹکڑا، اور ایسے ہی بہت سارے ہمارے پاس اعضاء ہیں، آنکھ، کان وغیرہ۔ نفس ایسا کوئی جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا یا ہڈی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارے قلب میں، ہمارے جسم میں ایک ایسا حصہ جس کا تعلق صرف معنویت سے، جیسے دل آپ کو نظر آتا ہے، ٹکڑ میں آتا ہے، دھڑکتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ نفس آپ کے پکڑ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دو بڑے دشمن، مسلمان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس۔ شیطان اور نفس کے ساتھ ایک مومن کی جو لڑائی ہوتی ہے، یہ جنگ ہے، یہ ایسی جنگ ہے کہ ایک مومن ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک شیطان سے، نفس سے لڑتا رہتا ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر غفلت کرے تو نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے، شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، یہ چیز گر جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس اور شیطان سے لڑنے کا حکم فرمایا۔ سید بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید یوسف حسین شاہ راجو قطان رحمۃ اللہ علیہ، اپنے نفس اور شیطان کو انہوں نے ایسے مارا کہ ایک ایک لمحہ نفس خواہش کرتا ہے، ایک ایک لمحہ اسے قتل کر دیتا۔ اسے آپ نے قتل کیا، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر قتل کیا، پھر وہ اٹھتا ہے۔ اتنا زیادہ آپ نے اپنے نفس کی مخالفت کی کہ آپ کا نقل ہی تھکتا رہتا ہے۔ یہ معنی ہے قتال کا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جس شخصیت نے زندگی پر اپنے نفس اور شیطان کو قتل کر دیا، ان کے شہزادے کا مقام کیا ہوگا؟ اور ایسے پاک باز ہستیوں سے دنیا میں جو شخصیتیں پیدا ہوئی، پھر ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ وہ حضرت سیدنا بندہ نواز یوسف راز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں دیکھیے، میں آج پڑھوں گا حضرت بندہ نواز یوسف راز رحمۃ اللہ علیہ دکن کو دو مرتبہ تشریف لائے۔ آپ کی مکمل عمر شریف، ظاہری طور پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 105 سال۔ 105 سال میں آپ نے 105 کتابیں تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجیے، 18-20 سال کی عمر سے بھی اگر آپ لکھے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہر سال میں ایک یا اس سے بڑھ کے 2 کتابیں تو آپ نے ضرور لکھی۔ اس طریقے سے 105 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ عمر شریف 105 کتابیں 105۔ اب کتابیں 105 کا معنی کیا ہے؟ کیا ایسی کتابیں جیسے آپ آسان زبان میں اردو میں پڑھ لیتے ہیں؟ آسان زبان میں اردو میں جو کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس قسم کی کوئی کتابیں آپ نے تحریر نہیں فرمائی۔ آپ کی اکثر کتابیں فارسی زبان میں ہیں اور عربی زبان میں۔ البتہ تاریخ کے اعتبار سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے 2 کتابیں
یہ صرف ان اقامی کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ دوسرے اور بزرگان دین کو دیکھا جائے تو ان کی سلسلے چشتیہ کے حضرات کی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ حضرات کی انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی ہے. میں آج کر رہا ہوں صرف حضرت بندہ نواز، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے پیر، ان کے مرشد، یہ بزرگوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت شرف الدین یحییٰ حریری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں اور بھی دیگر حضرات کی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے تصنیف فرمائی باضابطہ. لیکن ان بزرگوں کے ملفوظات کا مطلب مثال کے طور پر میں مثال دے کے رکھتا ہوں. کسی بزرگ کی خدمت میں آپ بیٹھیں، وہ کچھ فرما رہے ہیں تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. یہ جو فرمائے ہوئے کلمات جو لکھ لیتے ہیں ان کو ملفوظ کہتے ہیں. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت چراغ غریبی رحمۃ اللہ علیہ تک ملفوظات تھے. ان کے مریدین نے جو سنا وہ لکھا. انہوں نے خود قلم اٹھا کر کچھ نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، وہ ہماری گفتگو نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سب سے پہلے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے اکابر میں جس شخصیت نے علم دین کے موضوعات پر قلم اٹھایا تو وہ حضرت بندہ نواز علیہ السلام. اور لکھا تو ایسا لکھا کہ زمانہ سابقہ کی ساری کسر چھوڑ دی، کچھ کسر باقی نہ رکھی. لکھے تو پورے 105 کتابیں اور اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے، علم تصوف پر بھی کتابیں ہیں. اور آپ احادیث شریفہ آپ کے تصانیف پڑھیں گے تو ایسے احادیث پاک ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جو بہت کم سیاستہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. یعنی بخاری مسلم مشہور احادیث پاک کے علاوہ غیر مشہور احادیث شریفہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ ذکر فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مشہور ہے وہ تو مشہور ہے، جو مشہور نہیں ہے اس کی حفاظت کا ذمہ حضرت بندہ نواز نے لیا. اس لیے ایسی احادیث پاک کو انہوں نے زیادہ ذکر فرمایا اپنی تصانیف میں. اور حاضرین، دراصل میں عرض کر رہا ہوں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 105 سال اور 105 آپ نے کتابیں لکھی. کتابوں کے بارے میں بھی ایک باتیں میں آگے چل کے عرض کروں گا. 2 مرتبہ آپ ڈبل تشریف لائے. ایک بچپن میں جب کہ آپ کی عمر شریف 14 سال تھی. 14 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء محمود الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت بندہ نواز کے والد گرامی دہلی سے دولت آباد تشریف لائے. چنانچہ حضرت بندہ نواز کے والد محمد کا مزار بھی وہی موجود ہے دولت آباد شریف میں. آپ کا مزار اندر موجود ہے. آپ یہاں تشریف لائے اپنے بال بچوں کے ساتھ. اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت کا وصال، بندہ نواز کے والد گرامی کا وصال ہوا. آپ کا مزار اندر دولت آباد میں موجود. آپ کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی یعنی بندہ نواز کے ماموں وغیرہ میں خاندان کے اعتبار سے تھوڑی کچھ ایسی ناراضی ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت کی والدہ محترمہ پھر اپنے بچوں کو لے کر دہلی تشریف لے گئی. تو بچپن میں تقریباً 2 سال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ دکن میں گزارے اور آپ کے والد محترم نہیں ہوئے. اس درمیان کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. حضرت سید محمد یوسف حسینی شاہ راجو خطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 شہزادے بندہ نواز اور ان کے بڑے بھائی، حضرت کے بڑے بھائی کا نام تھا حضرت سید چندن حسینی رحمۃ اللہ اور حضرت بندہ نواز کا نام ہے حضرت سید محمد حسینی رحمۃ اللہ. ان کو اپنے شہزادوں کو لے کر حضرت ایک بزرگ کے پاس گئے. وہ منصور بزرگ تھے، بابو حضرت کے نام سے لوگ نہیں یاد کرتے. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ شاہ راجو آپ کے دونوں شہزادے صورت چاند ہیں. بڑے تو خیر بڑے ہیں مگر آپ کے جو چھوٹے شہزادے سید محمد ہیں ان کا کیا ہے؟ ملاقات کے لیے گئے ہیں. 14-15 سال کی غالباً عمر شریف ہے. اس عمر میں بھی وقت کے اولیاء آپ کے متعلق آنے والے زمانے میں مستقبل میں کیا کمال ہوگا اس کی بشارت میں اللہ فرمانے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سید محمد ہیں ولی تو یہ ہیں. آپ جملوں کو سمجھیے. یہ ولی ہیں الگ بات ہے، ولی تو یہ ہیں
किसी ने मुझसे ये सवाल किया, नमाज के मुताबिक सवाल किया कि हजरत बंदा नमाज से पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्योंकि वो मदरसा जाते थे, तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे। और हजरत खुद फरमाते हैं उस वक्त मैंने खुदूरी ख़त्म की थी। खुदूरी एक किताब होती है जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, इसमें दीन के शरीयत के मसाइल, फ़िक़ही मसाइल बयान किए जाते हैं। और बिल्कुल फ़िक़ही मसाइल जिन किताबों के ज़रिए आगाज़ किया जाता है या दूसरे स्टेज पे होती है, मौलवी की जमात में जामे निज़ामी में पढ़ाई जाती है। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब पढ़ी थी। अब यहाँ से आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह वाले आलिम होते हैं, अल्लाह में जो बंदे होते हैं वलीउल्लाह आलिम होते हैं। जाहिल आज तक दुनिया में कोई जाहिल वली नहीं बना, ये याद रखिए। जो आलिम होता है वही वली होता है। जाहिल आज तक वली बना ही नहीं, बन ही नहीं सकता। क्यों? वली किसको कहते हैं? वो बंदा जो अल्लाह का मुकर्रब हो, अल्लाह के करीब हो, अल्लाह जिसे चाहे, रब जिससे मोहब्बत करे। अल्लाह ताला क्या जाहिल से मोहब्बत फरमाएगा? क्या अनपढ़ और गवार से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाएगा? गवार अनपढ़ बंदा होने की हैसियत से मोहब्बत जरूर करेगा, लेकिन विलायत का दर्जा अल्लाह ताला सिर्फ अपने आलिम को अता फरमाता है, जो जानने वाले होते हैं उनको अता फरमाता है। तो हाज़रीन, हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इल्म हासिल किया, मदरसे में दाखिला लिया, तालीम सीखी, खुदूरी किताब पढ़ी, फ़िक़ह की किताब पढ़ी। तो आप फरमाते हैं मैंने किताब मुकम्मल पढ़ ली थी, मगर एक शख्स ने जो मुझसे सवाल किया था, सवाल क्या था आप भी समझ लीजिए। सवाल ये था कि हज़रत जब सजदे में जाना है नमाज में तो कैसे जाना चाहिए, सजदे में जाने का तरीका क्या है और सजदे से उठने का तरीका क्या है। देखिए अल्लाह वालों की ज़िंदगी पढ़ेंगे सुनेंगे तो दीन के मसाइल भी मालूम होते हैं। लोग क्या समझते हैं अल्लाह वालों की ज़िंदगी पढ़े तो क्या होता, सुने तो क्या मिलता? सुने तो अल्लाह का इरफान मिलता, खालिक़ कायनात की पहचान होती, दीन के मसाइल मालूम होते, शरीयत पर अमल करना आसान होता, इसलिए अल्लाह वालों का तज़किरा किया जाता है। तो खैर सवाल किया कि सजदे में कैसे जाते हैं, सजदे से कैसे उठते हैं। तो हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने खुदूरी तो पढ़ी थी, मगर खुदूरी में ये मसला मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बड़ी फिक्र हुई कि क्या करूँ, किससे पूछूँ, कौन सी किताब तलाश करूँ। चुनाचे आप फरमाते हैं मैं नमाज़ ज़ोहर का भी वक्त होने वाला था, दिल्ली की जामा मस्जिद में चला गया और एक मकाम पर बैठा। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि हौज़ पर कोई बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले, बड़े बड़े उनके आस्तीन हैं, धीना धाना उनका कुर्ता है, नूरानी चेहरा है, वज़ू कर रहे हैं। मैंने देखते ही समझा कि ये शायद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पहले ही विसाल कर गए थे, आपका विसाल पहले हो चुका। मगर हज़रत करवा रहे हैं कि मुझे ये ख्याल हुआ कि जैसे मेरे नाना ने, मेरे वालिद गिरामी ने जो तारीफ़ की थी, दुनिया बताया था, तरीक़ा बताया था कि उनकी सूरत कैसी है, सीरत कैसी है, लिबास कैसा पहनते थे, ये सब देखकर मैंने समझा ये तो मैं वो भी खाई। चलो हज़रत से ही पूछ लेते कि इरादा भी मैं किया था कि हज़रत मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ और रकात बांधते ही मैं समझा मेरा तो मसला हो गया, अब तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हज़रत सजदा करेंगे, देखोगा कैसा सजदा करते हैं, उठेंगे तो देखोगा कैसा उठते हैं, मसला बता। चुनाचे फरमाते हैं हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, वैसे फिर दूसरी और बहुत सारी मसाइल में ये मसला लिखा हुआ है किताबों में कि जब सजदे में हज़रत गए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले ज़मीन पर अपने घुटने रखे और हाथ अपने मांडियों पर रखे, फिर उसके बाद हाथ अपने ज़मीन पर रखे, फिर ज़मीन के करीब हुए, नाक ज़मीन से लगाई, फिर पेशानी ज़मीन से लगाई, आराम से सजदा किया। फिर जब सजदे से उठे तो पहले पेशानी उठाए, फिर नाक उठाए, फिर हाथ उठाए और फिर अपने घुटने ज़मीन से उठाए। तो ये सजदे में जाने और सजदे से उठने का मसनून वो तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से सजदा किया करते हैं। आप खुशी के माने कि बस मेरा मसला हल हो गया, उसके बाद अभी इधर उधर पलट कर देखते हैं कि वो शख्सियत गायब है, अब मौजूद नहीं है। खुशी खुशी अपने घर आए, पहले तो जिसको मसला बताना था मसला बता दिए और अपने नाना हज़रत से मिलकर कहते हैं कि हज़रत मैंने आपके शेख और आपके मुर्शिद को देखा है। तो फरमाते हैं उनका विसाल तो कई साल पहले हो गया, अब कैसे आपने देखा? तो हज़रत फरमाते हैं कि मुझे एक मसला दरपेश था, मैं फिक्र नहीं थी मुझे कि क्या करूँ क्या ना करूँ,
آپ کا ارادہ یہ تھا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خود تباہی کا دولت آباد میں ہی قیام فرما ہو جائیں، لیکن گلبرگہ شریف میں یہاں جو بہمنی سلطنت تھی، تو بہمنی سلطنت کے بادشاہ کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں دکن، تو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا اور بڑے عزت و اکرام کے ساتھ گزارشیں کی کہ آپ گلبرگہ تشریف لائیں، ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں اور کسی کو اپنا مسکن بنائیں۔ چنانچہ بادشاہ کی گزارش پر پھر آپ گلبرگہ شریف تشریف لائیں۔ راستے میں دو اہم ترین جو واقعات ہوئے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر میں ایک قدیم شہر ہے، پچھلے زمانے کا وہ شہر تھا، چھوٹا سا قصبہ ہے قندھار شریف۔ یہ وہ شہر ہے بانی جامع نظامیہ امام المسلمین شیخ الاسلام حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن یہاں پر گزرا ہے، آپ کا آبائی وطن۔ ویسے آپ کی ولادت ناندیڑ میں ہوئی ہے، لیکن آپ کا بچپن اور آپ کے آبا و اجداد سارے کے سارے تقریباً قندھار شریف میں موجود ہیں۔ تو قندھار شریف میں بڑے بزرگ ہیں حضرت سید محمد سعید الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، آپ کا مزار مبارک قندھار شریف میں موجود ہے۔ وہ بھی ایران سے دہلی تشریف لائے، اس وقت حضرت نظام الدین مولانا رحمۃ اللہ علیہ باغ آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، 1-2 مہینے رہے۔ جب انہوں نے اجازت چاہی، سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، تو حضرت سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ جب اجازت چاہی تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ دن اور ٹہل جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں دکن جائیں، مگر کچھ دن اور ٹہل جائیں۔ چنانچہ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا اور حضرت سرور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا۔ اسی لیے حضرت محبوب الہی نے آپ کو روکا تھا، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے شیخ کے نواسے میری جنازہ پڑھائے، میری نماز میرے شیخ کے نواسے پڑھائے، اسی لیے انہوں نے آپ کو روکا تھا۔ چنانچہ حضرت سرور محمد پھر دہلی سے قندھار شریف تشریف لائے مہاراشٹر۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب گلبرگہ شریف آ رہے تھے تو راستے میں 2 بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی خدمت میں آپ نے حاضری دی۔ ان میں ایک حضرت سرور محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہو چکا تھا۔ لکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ تقریباً 9 میل کے فاصلے سے، ابھی قندھار شریف 9 میل کی دوری پر تھا، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد میں اپنے جوتے اور نالین شریف بھی نکال دیے، ننگے قدم چلنے لگے، اور جب درگاہ شریف کے قریب آئے حضرت سرور مخدوم کے تو اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ پھر حاضری دی، زیارت ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو اہتمام کیے ہیں، ایسا اہتمام کسی اور مقام پر ہم نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہتمام 2 بزرگوں کے پاس ہوا ہے، ایک حضرت سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ قندھار شریف، دوسرے حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ جن شیخ روزہ جن کا مزار انور گلبرگہ شریف میں ہے، وہاں پر بھی آپ نے حاضری دی، تو اسی انداز سے حاضری دی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ قدم رکھنے کو جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے آستانے پر، ان بزرگوں کے آستانے پر قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اتنا ہجوم ہے، اس لیے میں انگوٹھوں کے بل چلتا ہوا یہاں تک آیا۔ تو غور کیا جائے کہ کیسے اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، عرض کروں گا۔ حضرت صدر الشیوخ سے علامہ سید شاہ طارق رضوی خالد رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ اس مسجد میں حضرت کا درس تفسیر بھی ہوتا، قدیم حضرات جاتے۔ حضرت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، عام انسان بزرگوں کے مزار پر جاتا ہے تو مزار کو چادر دکھتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ والے جب جاتے ہیں تو مزار کے اندر صاحب مزار کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کامل ہوتے ہیں، اولیاء میں بھی جو کامل ہوتے ہیں، وہ صاحب مزار کے قلب کو، ان کی روح کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان اولیاء میں جو عارف ہوتے ہیں، کامل سے آنا جن کا مقام ہوتا ہے، عارف ہوتے ہیں، وہ
Allah